لیے چلتے ہیں جہاں پر وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو کہ صاف ستھرے شفاف انتخابات، کیونکہ جو انتخاب ہوتا ہے وہ جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے، اور بنیاد جب ٹھیک ہوگی تو عمارت بھی ٹھیک ہوگی، جمہوریت اپنی جڑیں بھی پکڑے گی، اور ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ہمارے جو ایوان ہیں، ان کا تقدس بھی بحال ہوگا، اور اس ملک سے جو پیسے کے کلچر کو 1985 سے جہاں پہ کہ نان پارٹی الیکشن ہوئے اور نواز شریف اینڈ کمپنی جیسے لوگ ہمارے پولیٹیکل کلچر میں داخل ہوئے، اور اس دن سے آج تک جو روایتیں انہوں نے شروع کی، الیکشنز میں پیسے کا استعمال، دھاندلی اور گنڈا گردی، سارے یہ جو ایک شفاف الیکشن کے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ انہوں نے کھڑی کی، اور ایک ایسا ماحول بنا دیا، ایک ایسا کلچر بنا دیا جس نے کہ پورے معاشرے کو، اس کی اخلاقی اقدار کو، ہمارا جو کلچر تھا اس کو پیسے کا کلچر بنا دیا، اخلاقیات کی جگہ پیسوں نے لے لی۔ اس سے ہوا کیا کہ وہ لوگ ایوانوں میں آئے جو کہ بجائے اس کے کہ عوامی مفاد کا خیال رکھیں، انہوں نے پیسے کو زیادہ اپنی ترجیح دی۔ نتیجتاً یہ سارا جو ایک کرپشن کا، پیسے کا استعمال پوری سوسائٹی میں پھیلا دیا۔ یہ اعزاز جاتا ہے ان دو خاص پولیٹیکل پارٹیز کو، پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، جنہوں نے اس ملک کی اخلاقیات کو ایسا نقصان پہنچایا جس سے کہ ہمارے پورے ملک کی جو جمہوری اقدار، ہمارا معاشی مستقبل، ہماری حکومتوں کی کریڈیبلٹی اور اداروں کا مفلوج ہونا، یہ اس کے کچھ نقصانات تھے جو کہ سامنے آئے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے 2015 سے ہی اور پھر 2018 کے کچھ ہوا سینٹ کے الیکشنز میں، اور پھر ہمارا اخلاقی بنیادوں پر ایک اپنے جو بیانیہ تھا، جو ہمارا ایک پوزیشن تھی، اس کی بنیاد پر ہم نے اپنے 20 ممبران کو فارغ کیا، اور ایک ایسی ٹریڈیشن بنائی جو کہ بدقسمتی کسی اور پارٹی نے نہ اس سے پہلے نہ ابھی تک اس پہ عمل کیا ہے، کیونکہ یہ ان کو معلوم ہے کہ جو ان کی سیاست کی بنیاد جو ہے وہ پیسہ ہے، اور وہ ان کے پاس وافر ہے۔ اور کیسے وافر ہے؟ ظاہر ہے کہ جب کرپٹ پریکٹسز کو ایک نارم بنا دیا جائے، ایک عام ایک چیز بنا دی جائے جہاں پہ کہ ایمانداری ایک انوکھا پن بن جائے، وہ کلچر انٹروڈیوس کیا۔ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے اس بیانیے کو عملی شکل بھی دی، نیشنل اسمبلی میں بل پریزنٹ کیا، صدارتی ریفرنس ہوا، ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے اس کے گائیڈنس چاہی، اور یہی ہوا جو ابھی جو الیکشنز بھی ہوئے تو یہ ثابت ہو گیا کہ جو اگر ہماری جو کنٹینشن تھی اس پہ اپوزیشن جماعتیں اتفاق کر لیتی تو آج یہ الیکشن شفاف ہوتے، لیکن ان پارٹیز، اپوزیشن پارٹیز، بالخصوص پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ ان کی انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ الیکشن شفاف ہوں اور اس میں پیسے کا کوئی اثر و رسوخ نہ ہو، کیونکہ یہ ان کے بنیادی فلسفے کی خلاف جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کروانا چاہتے ہیں جو کہ نہ اہلیت رکھتے ہوں اور نہ
काबिलियत रखते हों। ऐसी सूरत हाल में बदनामी हाउस की होती है, ईवान की, और ख़ास तौर पे सेनेट के केस में ईवान बाला। लेकिन ये तरजीहात इनकी है नहीं, इनकी तरजीहात मफादात और इक़्तिदार का हुसूल है। इक़्तिदार के ज़रिए ये कारोबार को दवाम देते हैं, और इसीलिए ये जो बुनियादी जो जंग है वो यही है कि एक तरफ मफादात हैं ज़ाती ग्रोही, और दूसरी तरफ मुल्क के अवाम के मफादात हैं। जो मुल्क और अवाम के मफादात हैं उसकी हुकूक के लिए जो अलम उठाया हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उठाया हुआ है, जिसको कि मैं रोशनी की कुव्वत कहता हूं, और दूसरी तरफ जो सयाही की, अंधेरे की का जो अलम है उन कुव्वतों का, उनका अलम जो है पीडीएम ने उठाया हुआ है। तो कौम को हम यही बताना चाहते हैं कि जो हमारा बयानिया था सेनेट और जनरल इलेक्शंस के बारे में, वो अब काफी वाज़ेह हो गया है। सबको पता चल गया है कि कौन किधर खड़ा हुआ है। इसकी मजीद तफसीलात से मैं रिक्वेस्ट करूंगा फवाद चौधरी साहब से, जो कि हमारे मिनिस्टर भी हैं, हमारे एमएनए भी हैं और कानून के कानूनदान भी हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं दो चीज़ें वाज़ेह करना चाहता हूँ, और वो ये कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हम इलेक्शन कमीशन का, पाकिस्तान के तमाम इदारों का बेइंतहा एहतराम करते हैं, और सवाल ही पैदा नहीं होता ये जो खबरें चल रही हैं कि कोई पीटीआई कल कोई इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने जा रही है या कुछ ऐसा नहीं। इलेक्शन कमीशन हमारे लिए बड़ा मोहतरम है और बहुत मोहतरम रहेगा। जो अलबत्ता ये जो आज प्रेस रिलीज अभी जारी हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इस पे थोड़ा सा जाहिर है कि देखिए इदारे अपनी जो गैर जानबदारी और अपनी जो आज़ादी है वो अपने इक़दामात से जाहिर करते हैं, वो प्रेस रिलीज़ से जाहिर नहीं करते। और ये जो प्रेस रिलीज है ख़ुसूसन एक जुडिशल इदारे की तरफ से आना, जाहिर है कि थोड़ी उसके ऊपर एक समझिए कि तनकीद भी होगी, और थोड़ा ज़रा उसके ऊपर ये गैर मुनासिब भी लगा है कि आप प्रेस रिलीज जारी करें प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अपने जो बयान है उसमें कहा क्या, उसको जो शफाफ बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो उस तरीके से पूरी जो है वो नहीं हो सकी। हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो नहीं रुक सकी। अब इसके ऊपर दुखी होने की तो बात नहीं है, मेरे ख्याल में इस पर तो थोड़ा सा शर्मिंदा होने की बात है, और इस पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात कही है उसका जो मतलब है वो तो यही है कि हम हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को मिल करके हमें ज़रूरी है कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें कि जिससे इलेक्शन में धांधली रुक सके, शफाफ इलेक्शन जो है वो मुमकिन हो सके। और इसके साथ जो एफर्ट्स हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की, देखिए शफाफ इंतखाबात जो हैं वो इमरान खान का और पीटीआई का की जो सियासत है उसका एक सतून रहे हैं। इमरान खान ने जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में क्रिकेट के ऊपर अंदर गैर जानबदार अंपायर नहीं हुआ करते थे, तो इमरान खान वो वाहिद पहले कप्तान थे दुनिया में जो गैर जानबदार अंपायर लेके आए क्रिकेट की दुनिया में। और उसके बाद उन्होंने सियासत में हमेशा कहा कि गैर जानबदार इदारे हमसे ज्यादा इलेक्शन कमीशन को मजबूत कोई नहीं देखना चाहता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को और मेंबरान को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम आपको बहुत मजबूत देखना चाहते हैं, हम आपको किरदार बड़ा मजबूत जो है वो देखना चाहते हैं। सिर्फ हम ये नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन के बारे में ये तासुर ही जाना दुरुस्त नहीं है कि उसकी जो उनके रिटर्निंग ऑफिसर साहब हैं वो जब लीडर ऑफ अपोजिशन आए तो वो उनका खड़े होकर इस्तकबाल करें, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए तो वो उनको नज़रअंदाज करें। ये एक जेस्चर्स होते हैं, एक गुडविल जेस्चर्स हैं जो कि वैसे ही जाने चाहिए जैसे, और इससे ऑप्टिक्स आपको पता चलता है कि गैर जानबदारी। सो ये तो
ایسی بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو وہ اقدامات اٹھانے چاہیے جس سے ان کی آزادی اور غیر جانبداری ایک مسلمہ طور کے اوپر سامنے آئے. مثال کے طور کے اوپر اس پریس ریلیز میں بھی الیکشن کمیشن نے کہا کہ شواہد کے ساتھ سامنے آنا چاہیے. تو اس کے اوپر تو میں حیرانی ہو گیا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ جو شواہد ہیں وہ کیا، آپ کے پاس ویڈیو ہے، ویڈیو میں خریداری ہو رہی ہے. سندھ کے ایک سینئر منسٹر ناصر علی شاہ صاحب جو ہیں، ان کی آواز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 10-12 کروڑ روپیہ جو ہے میں اس سے بھی اوپر کر دوں گا. پھر اس کے بعد جو خود مریم نواز شریف جو ہیں ان کی تقریر ہے کہ یہ جناب آپ کا ٹکٹ جو ہے ہمارا ٹکٹ بکا. اب یہ اس کے ساتھ جو ساری چیزیں آپ یہ ویڈیو سے لے کے مریم کی جو آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس تک جو ساری ایویڈنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ایک ہی چھت اور ایک ہی نظام کے اندر ایک الیکشن آپ جیت گئے، ایک الیکشن آپ ہار گئے. تو یہی تو دھاندلی کا ثبوت ہے. ایک الیکشن جس کے اوپر تمام فوکس تھا، یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو الیکشن ہے وہ ہم ہار رہے ہیں، اس میں ہمیں 164 ووٹ جو ہیں پڑ رہے ہیں جو ہماری پارٹی اسٹرینتھ سے بہت کم ہے. اسی چھت کے نیچے، اسی نظام کے نیچے جو فوزیہ ارشد ہیں جو ہماری خاتون کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو ہماری پارٹی اسٹرینتھ کے مطابق ووٹ پڑ رہے ہیں اور وہ الیکشن جیت رہی ہیں. تو جو ویڈیوز آئی ہیں، جو مریم نواز کی جو تقریر آئی ہے، وہ تو خود شاہد ہے نا آپ کے، آپ نے تو اس کو جج کرنا تھا. تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ، بغیر کسی غصے میں آئے، بغیر کسی اس بات کے آئے کہ ان کو کوئی دکھی روح بننے کی تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک بڑا طاقتور ادارہ ہے، آپ ایک بڑا مضبوط ادارہ ہے، اور بظاہر تو آپ اتنا طاقتور ادارہ ہے کہ فرینکلی آپ نے تو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کی بھی پرواہ نہیں کی، کیونکہ سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشنز تھیں وہ تو بڑی واضح تھیں. سپریم کورٹ تو کہہ رہی تھی کہ دیکھیے اگر تو سیاسی جماعتوں نے پرائیویسی کو یا ووٹ کی جو سیکریسی ہے اس کو ختم کرنا ہے تو آرٹیکل 226 میں امینڈمنٹ لے کے کیا. لیکن سپریم کورٹ نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ سیاسی جماعتوں کو تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ سیکریسی دیکھ سکے، لیکن الیکشن کمیشن کو یہ حق حاصل ہے آرٹیکل 218 میں، 219 میں، 220 میں، کہ وہ ٹیکنالوجی استعمال کریں اور الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے، ہارس ٹریڈنگ سے پاک بنانے کے لیے، اور ایک ایسا الیکشن بنانے کے لیے جو کریڈیبل ہو، اقدامات کریں. اور اسی سلسلے میں جب ہمارا وفد الیکشن کمیشن گیا اور ہم نے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے اور ممبران سے جو بہت ہی محترم ہے ہمارے لیے، ان سے ملاقات کی، ان کو بھی ہم نے یہی نقطہ دینے کی کوشش کی، اور میں نے اپنی وزارت کی طرف سے بھی ان کو پوری یہ بریفنگ دی تھی کہ دیکھیں ہم تو کرنسی نوٹ جو ہے پاکستان میں روز چھپتے ہیں، اور وہ بڑا ہی ایک سیکرٹ ٹینڈر ہوتا ہے. اگر وہ روز چھپ سکتا ہے تو بیلٹ پیپر چھاپنے کا تو کوئی پرابلم ہی نہیں. تو آپ آئیے اور آپ جو ہے وہ ہم آپ کو ٹیکنالوجی میں پوری معاونت بھی دیں گے، اور آپ ایسا بیلٹ پیپر چھاپیے جس کو سوائے آپ کے کوئی اور نہ دیکھ سکے. جب سوال اٹھے گا تو کسی نے تحقیقات تو کرنی ہے نا، تو الیکشن کمیشن کو تحقیقات کرنی چاہیے تھی. بہرحال مجھے اب بھی امید ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا جو موقف ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرے گا اور ایک پریس ریلیزز کے اوپر انحصار نہیں کرے گا، بلکہ اپنے اقدامات سے اپنی آزادی اور غیر جانبداری کو ثابت کرے گا. اور یہی پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، یہی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے انٹرسٹ میں ہے، یہی پاکستان کے اداروں کے انٹرسٹ میں ہے، اور یہی پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا جو موقف ہے وہ ہمیشہ یہ جو ہے وہ یہی رہا ہے. اب اس کے بعد ہماری پارلیمانی جہاں تک ووٹ آف کانفیڈنس کا تعلق ہے، الحمدللہ اس وقت تک ہمارے جو 177 اراکین ہیں وہ اسلام آباد میں آ گئے ہیں، اور اب سے کچھ دیر کے بعد پارلیمانی پارٹی کی جو ہے وہ میٹنگ ہوگی. انشاءاللہ اس میں امید ہے کہ 179 لوگ جو ہیں وہ شرکت کریں گے، اور کل 12:15 کے اوپر ہم پرائم منسٹر صاحب کو، جو پاکستان کی قومی اسمبلی ہے، وہ اعتماد کا ووٹ دے گی. ہمیں دیکھیے اعتماد کا ووٹ کی کوئی قانونی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ عمران خان ہی ہے جو اس طرح کے دلیرانہ فیصلے کرتا ہے.
ہمارے پاس اگر ہم نو کانفیڈنس میں کہ اگر جو اپوزیشن کہہ رہی ہے وہ نو کانفیڈنس لاتے تو لوگوں کو پورا کرنا ان کی ذمہ داری تھی، جو نسبتاً مشکل کام ہے لوگوں کو لانا. اس تحریک اعتماد میں ہم نے اپنا بار اوپر کیا. پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں اگر ہم 172 لوگ پلس ہم ظاہر نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. اور جو بلیک میلنگ حکومت کو اگر آپ 24 گھنٹے بلیک میلنگ کے اوپر رکھیں گے کہ آپ ہمیں NRO دے دیں ورنہ ہم آپ کے خلاف نو کانفیڈنس لے آئیں گے، آپ ہمیں فلانے کو ریلیف دے دیں، مریم بی بی کو لندن جانے دیں، فلانے کو جو ہے آنے دیں، تو اس گیم کے اوپر ہی آپ رہیں گے تو پھر تو آپ حکومت ایسی حکومت کر کے کیا کریں گے. سو یہ عمران خان کو یہ کوئی چیلنج اس طرح کا کوئی پہلی بار تو آیا نہیں ہے. وہ تو ساری عمر پاکستان کو چیلنجز سے نکالتے رہے ہیں، چاہے وہ کھیل ہو، چاہے وہ صحت کا معاملہ ہو، چاہے وہ سیاست کا معاملہ ہو، تو انہوں نے یہ چیلنج لیا ہے. اور انشاءاللہ کل وزیر اعظم جو ہے ان کو کانفیڈنس کا ووٹ پوری پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے اور ہمارے جو اتحادی ہیں وہ پورے بھرپور طریقے سے دیں گے. اور میں الیکشن کمیشن کو یہ کہوں گا کہ ہمیں آپ سے دوبارہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں پوری حکومت آپ کے پیچھے کھڑی ہے، ہمیں آپ کا بہت احترام ہے اور ہم آپ سے توقع صرف یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے اقدامات سے اپنی غیر جانبداری اور اپنی آزادی جو ہے اس کو پوری پاکستان کے سامنے رکھیں گے. ڈسکا کے الیکشن سے لے کر کے یہ جو سینٹ کا الیکشن تک ہوا ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا احساس کرنا ہوگا کوتاہیاں ہوئی ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمام جو معاملات ہیں وہ درست ہوئے ہیں. ہمیں انشاءاللہ پوری امید ہے کہ آپ اس کے بعد ضرور بیٹھیں گے اور ان اقدامات میں آپ کو ہماری اگر معاونت چاہیے تو ہم 24/7 آپ کے لیے حاضر ہیں. بہت شکریہ جی. فاطمی صاحب یہ بتائیں کہ تقریباً 2 روز گزرنے والے ہیں جو اسلام آباد کے سینٹ الیکشن کا رزلٹ آ چکا ہے، کیا حکومت یا حکومتی وزراء کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اس جو رزلٹ کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی فیصلہ کیا جا رہا ہے یا الیکشن کمیشن سے دوبارہ رابطہ کیا جائے گا؟ دیکھیے ہمارے جو MNA ہیں فاروق حبیب صاحب اور کمل شزیب، انہوں نے الیکشن کی ایک رات پہلے ریفرنس دائر کیا تھا الیکشن کمیشن میں. اب یہی تو وہ گلے ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہتے الیکشن کمیشن سے، لیکن بہرحال ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہمیں کرنے پڑتے ہیں کہ ایک دن پہلے جب ڈسکا میں رات کو 3 بجے تو آپ نے اس کے اوپر اقدامات کیے، لیکن ہمارا رات کو 9 بجے ریفرنس آیا تھا. اس میں وہ ساری ویڈیوز دے دی گئی تھیں، اس میں وہ پیسوں کا لین دین جو ہو رہا تھا اس کے شواہد دے دیے گئے تھے، لیکن اس کے اوپر آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی. اب جو سیکشن رول 9 ہے الیکشن کمیشن کا، اس کے تحت ان کا اختیار ہے کہ اس ریفرنس کے اوپر فیصلہ کریں اور ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن اس پہ بھی فیصلہ کرے گا. یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنا پاورفل ہو گیا کہ سپریم کورٹ کی بات بھی نہیں مانتا، تو الیکشن کمیشن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئین سے بالاتر ہو گیا؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تمام اراکین سے رابطے ہیں کہ کچھ خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کچھ اراکین سے رابطے نہیں ہو رہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ 177 لوگ اس وقت تک جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ پارلیمانی پارٹی میں 179 آ جائیں گے. تو رابطے تو آلموسٹ سب سے ہو گئے ہیں، سب لوگ آ گئے ہیں. کچھ لوگ جو تھے واپس چلے گئے تھے کئی جگہوں پہ، فار ایگزامپل کوئی شادیاں تھیں تو شاہ زین بگٹی صاحب جو تھے چلے گئے پیچھے، وہ اب آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ لوگ سارے جو ہیں وہ آ جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن کمیشن آئین سے بالاتر فیصلے کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے جو فیصلے ہیں ان میں جو انڈیپینڈنس، آزادی اور خود مختاری جو ہے اور غیر جانبداری نظر آنی چاہیے، اور ہمیں امید ہے الیکشن کمیشن اس اصول پہ کام کرے. کل جو بورڈ آف کانفرنس دیا جائے گا اس میں وہ 16 ارکان بھی شامل ہوں گے، وہ بھی، اور قوم یہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ان 16 ارکان کے ساتھ کیا کرتے ہیں جو بھی کہے گا. وہ کون ہے ہم کیسے بتائیں گے؟ الیکشن کمیشن نے بتانا. دیکھیں ہمارا جھگڑا کیا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ؟ یہ جو 16 لوگ ہیں یہ ہم کیا کہہ رہے تھے؟ آپ بیلٹ پیپر ٹریسیبل رکھے کہ پتا چلے کہ 16 لوگ کون ہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ کو مجھے کیا پتا کہ وہ 16 لوگ کون ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ سوالات پوچھنے چاہیے آپ کو PDM کی قیادت سے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو اپنے 20 ارکان کو نکال دیا تھا، آپ نے کیا کیا ہے؟ لیکن بات اس پہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ جی ہم کر رہے ہیں، ہماری پارٹی کا ایک
کلچر ہے, ایک ڈسپلن ہے, ایک طریقہ کار ہے. اس چیزوں کو اٹھانے سے مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو دینے والا ہے وہ, ہمارا تو جو ایمان ہے کہ جو دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں, تو آپ اس کو ایک سائیڈ کی طرف نہ لے کے جائیں. آپ کو جو گفتگو ہے, بیکاز اس میں ہمارے مستقبل کی جنریشنز کی بات ہو رہی ہے, ان کی مستقبل کی بات ہو رہی ہے. ہم اس وقت کسی ایک پارٹی کی طرف نہیں دیکھتے, ہم دیکھتے ہیں مستقبل کی جنریشن, جس میں کہ آپ کے بچے, ہمارے بچے جب پروان چڑھیں گے تو ان کو ہم ایک ایسی جمہوریت, ایک ایسے ادارے, ایسا ماحول دے کے جائیں جس میں کہ پیسے کا راج نہ ہو. ہم سسٹم کو درست کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہم اگر جس طرح کے جو پرائم منسٹر کا یہ فیصلہ جو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا ہے, یہ اسی کی خمازی کرتا ہے, ان کی تقریر بھی اسی بات کی خمازی کرتی ہے کہ وہ نہ کوئی یہ رسک والا کام بھی تو ہو سکتا ہے. کتنوں نے لی ہے یہ سٹیپ؟ وہ یہ چاہتے ہیں, ان کو حکومت سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ چاہے اپوزیشن میں بیٹھیں, باہر بیٹھیں, جو جدوجہد ہے وہ اقتدار کی نہیں ہے, وہ اس طبقے کے خلاف ہے جس نے کہ اس ملک کو بالکل کھوکھلا کر دیا ہے, معاشی طور پہ, اخلاقی طور پہ, سیاسی طور پہ, اداراتی طور پہ. ہماری جنگ تو ان سے ہے, اور اس میں ہر وہ پاکستانی جو ایماندار ہے, جو اپنا کام کرتا ہے, جو کرپشن نہیں کرتا, وہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈیفیکٹو ممبر ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ اس مرحلے سے بھی ہم گزر جائیں گے. اور یہ جو پروسیس ہے, دیکھیں یہ اس میں مشکلات آتی ہیں. اصل بات کیا ہوتی ہے؟ آپ کی ثابت قدمی. تو آیا عمران خان ثابت قدم ہے؟ اس سے زیادہ ثابت قدم وزیر اعظم ہمارے ملک میں نہیں آیا. تو انشاءاللہ ہم یہ ساری چیزوں کے لیے ایک جدوجہد ہے جس کے نتائج بٹن دبانے سے نہیں آتے, لیکن ایک پورا ایک جدوجہد کا. دیکھیں 22 سال انہوں نے اپنا کیمپین کیا, لگے رہے, ایک بندے سے شروع ہوئے تھے, کرتے کرتے آج الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف سینٹ میں بھی سب سے بڑی جماعت ہے, نیشنل اسمبلی میں بھی سب سے بڑی جماعت ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے جو کہ ہم بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. سر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی پاسداری نہیں کی, تو اس کے خلاف توہین عدالت کا درخواست دیں گے؟ دیکھیں یہ انسٹیٹیوشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کا ایک موقف بڑا کلیئر ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ جو آئینی ہو یا قانون کے تحت بنا ہو وہ مضبوط بھی ہو, آزاد بھی ہو, اور اپنا پوری طرح کام کرے. اور آئین کے تحت حکومت کا ایک فرض ہوتا ہے کہ وہ ان کی مدد کرے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے, وہ اپنی فیصلے بھی کرتا ہے اور ایکشنز بھی لیتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ آپ کسی ادارے پہ تنقید نہیں کر سکتے, ان کے فیصلوں پہ کوسچن مارک نہیں ڈال سکتے, یہ بھی درست نہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے بڑی عدالت ہے, لیکن اس کے فیصلوں پہ بھی کرٹیسزم ہوتا ہے, اور وہ کرٹیسزم وہ مانتے ہیں اور اسے درستی ہوتی ہے, وہ آگے بہتری کی طرف جاتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر جب ہم کوئی بات کرتے ہیں, اسپیشلی جب ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ان کو ایک موقع دیا تھا کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے, جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ہے وہ ٹیکنالوجی کہ ہم دے سکتے ہیں, ان کو موقع دیا تھا کہ وہ شاید اس الیکشن میں جو سینٹ کا ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں, اس میں بھی یہ استعمال کر سکیں, لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور وہ ان کے اس ایکشن پہ تنقید کرنا ہمارا حق ہے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے درست نہیں کیا. جو خط آیا ہے جس کا ذکر کیا, میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز کا کام خط لکھنا نہیں, کسی کے کرٹیسزم کا جواب دینا نہیں, وہ اپنے ایکشن سے ہی, اپنے فیصلوں سے ہی لوگوں کی اعتماد وہ گین کرتے ہیں. تو یہ مجھے لگا کہ یہ نامناسب تھا, یہ نہیں خط لکھنا چاہیے تھا, اور اس سے زیادہ میں اس کا میرا خیال ہے جواب دینے کی مجھے ضرورت نہیں. خواجہ صاحب, ویڈیو کے حوالے سے کہا گیا کہ اسٹرنگ ریگولیشن تھا جس کا عمران خان صاحب ابھی نہ تھا, جو گیلانی صاحب کے ساتھ بنی. زرداری صاحب نے خود کہا کہ 2 بندے میری طرف آئے, وہ باقاعدہ بھیجے گئے. اس میں انہوں نے آپ کیا کہیں گے؟ اور شبیر خان صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کھلا تضاد کا لفظ استعمال کیا پریس میں,
کہ جیت اور ہار ایک ہی چھت کے نیچے ہوئی ہے اس کے بندے میں؟ دیکھیں جہاں تک کہ تضاد کا تعلق ہے تو بات یہ ہے کہ یہ تو اپوزیشن پارٹیز کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جو الیکشنز وہ جیتے ہیں تو اس کو انہوں نے شفاف کہا ہے اور جو ہارے ہیں تو اس پہ کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. جب وہ الیکشن جیتے ہیں تو جمہوریت کی فتح ہوتی ہے اور جب نہیں جیتے ہیں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اس بحث میں نہیں پڑتے. ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے. ہماری لیڈرشپ نے پرائم منسٹر صاحب نے اس کے بارے میں بڑا کھلا اپنی ایک واضح پوزیشن دی ہے کہ الیکشن جب شفاف نہیں ہوں گے تو یہ جو ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں یہ اسی کا وجہ ہے کہ اگر وہ کام ہو جاتا جو کہ ہم کہہ رہے تھے تو سارے الیکشن جو ہے تو جب شفاف اوپن ہوں گے تو پھر انگلیاں ہی اٹھیں گی. اسی بات کے لیے ہماری جدوجہد ہے, تھی اور رہے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ویڈیوز کے اوپر, تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے یہ الزامات ہیں سٹنگ آپریشن کے اور ہمارے الزامات ہیں کہ آپ نے پیسے دیے. اب سوال اس میں تو خیر کوئی ڈینائی نہیں کر رہا نا, اپوزیشن تو خود ڈینائی نہیں کر رہی کہ ہم نے پیسے نہیں دیے. اپوزیشن والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مریم بی بی کہہ رہی ہے ہم نے ٹکٹس کا لالچ دیا تھا اور پیسوں کا لالچ نہیں دیا تھا. تو سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر انکوائری کرنی ہے نا, تو ہم ان کو ویلکم کریں گے ہر قسم کی انکوائری. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی. یہ جو ایک خود ساختہ ایک بڑا ہی ایک سیلف سرو آرگومنٹ پلانٹ کیا گیا ہے, لفظ کیا ہے پلانٹ کیا گیا ہے پی ایم ایل نون کی طرف سے کہ ان کی ٹکٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ اپنا وزن بڑھا رہے ہیں, یہ پلانٹ کر کے اس بات کو چلا رہے ہیں کہ ان کو نون کی ٹکٹوں کو تو آپ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کریں. اس کی حیثیت کیا ہے کہ جی ٹکٹوں کو بجائے اس کے اگر وہ نوٹوں کو اگر پی ٹی آئی وہ نون لیگ کے ٹکٹوں کے ساتھ موازنہ کر رہی ہیں تو وہ جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں یوفیمسٹیکلی اسپیکنگ, وہ انہوں نے نوٹ کو اپنے ٹکٹ سے تشبیہ دی ہے. تو یہ بات بالکل مطلب یہ بات ہی غلط ہے. انہوں نے کوئی نہیں, کسی نے بھی نہیں کیا ہے کہ جی ان کو اسلام آباد میں وفاقی وزراء اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وزیر اعظم چاہتے تھے کہ الیکشن شفاف ہو, شفاف الیکشن کے راستے میں رکاوٹ ڈالی گئی ہے, اخلاقیات کی جگہ پیسے نے لے لی ہے, معاشرے میں کرپشن کو 2 جماعتوں نے پھیلایا ہے. ایسا کہنا ہے شبلی فراز کا جو کہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کرپشن پھیلائی.